کالج سے گھر واپس پہنچ کر لاؤنج سے گزرتے ہوئے نادر کی نظر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس لڑکی پر پڑی تھی جو اسے دیکھ کر گڑبڑا سی گئی تھی۔ نادر چند لمحے اسے یک ٹک دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہو۔ عجیب سا سحر تھا اس لڑکی میں، اس کی خوبصورتی میں یقیناً کوئی جادو تھا جس نے نادر کو محبوب کر دیا تھا۔ اس نے ایسی خوبصورتی اور معصومیت آج تک کسی لڑکی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں نادر کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ نادر کافی دیر تک اس لڑکی کے خیالوں میں کھویا رہا۔ بھائی آج کھانا نہیں کھانا؟ یہ نادر کی بہن تھی جس نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لایا تھا۔ میں آ رہا ہوں، وہ جیسے بے خیالی میں بولا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ارم، یہ لڑکی کون تھی تمہارے ساتھ؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ اچھا ارے وہ میری نئی دوست بنی ہے، کچھ وقت پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں، ہمارے محلے کے آخر میں مکان لیا ہے۔ بیچارے بہت غریب ہیں، مگر آئمہ کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اپنی پڑھائی کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھتی رہتی ہے۔ ارم نے اس کا تفصیلی تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، نادر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بھی تمہارے کالج میں پڑھتی ہے؟ نادر کو جیسے کچھ خیال سا آیا۔ ہاں میرے کالج میں ہی پڑھتی ہے، مگر مجھ سے ایک کلاس آگے ہے، ارم نے کہا۔ ارم فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی، اس کا مطلب وہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہے، نادر نے سوچا۔ اب اس سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ نادر اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیا سوچ رہے ہیں؟ جب سے وہ یہاں سے ہو کر گئی ہے آپ جیسے سوچوں میں گم ہیں، کہیں آپ کو اس سے… چپ کرو بے شرم، شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ نادر نے مصنوعی غصے سے کہا۔ بھائی اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتے ہیں۔ ارم باز نہ آئی۔ میں نے کہا چپ ہو جاؤ تم، اور زیادہ رازدار بننے کی کوشش نہ کرو، سمجھی؟ نادر اپنے دل کی چوری پکڑی جانے پر شرمندہ تھا۔ ارم نے اس کے بعد کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگر اس نے کچھ بولا تو یہ مصنوعی غصہ حقیقی غصے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ نادر اب آئمہ سے بات کرنے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ آخر کس طرح اس سے بات چیت کا آغاز کیا جائے؟ اس کے پاس فون تو ہوگا، اگر کسی طرح میں اس کا نمبر حاصل بھی کر لوں اور اسے میسج بھی کر لوں تو کیا وہ مجھے مثبت جواب دے گی؟ نادر اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا تھا اور اس کے دل میں تاحال اس کے لیے پیار محبت جیسے جذبات نہیں ابھرے تھے۔ وہ بس اس کی خوبصورتی کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ پیار محبت اور اس طرح کے جذبات سے بیزار ہی تھا۔ ایک دن جب وہ شام کو بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ارم بولی، بھائی آپ کو پتہ ہے آج آئمہ کی امی آئی تھی ہمارے گھر؟ اچھا تو؟ نادر نے بظاہر لاپرواہ سے لہجے میں کہا۔ آپ کے بارے میں پوچھنے کے بعد وہ کہہ رہی تھی کہ نادر اگر میری بیٹی کو ٹیوشن پڑھا دے کچھ عرصہ تو اس کی بہت مہربانی ہوگی، بیچارے باہر کہیں ٹیوشن پڑھانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ارم اپنے ہی دھیان میں بولی جا رہی تھی، ادھر نادر کے دل میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ جس مسئلے کا حل وہ اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ مسئلہ اچانک حل ہو گیا تھا۔ ٹیوشن مطلب روز اس سے ملاقات کا ذریعہ۔ اس کا دل چاہا کہ خوشی سے ناچنا شروع کر دے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ نادر نے دھڑکتے دل سے پوچھا کہ کہیں ارم نے انہیں منع ہی نہ کر دیا ہو۔ میں نے بھی یہی کہا ہے کہ شام کو بھائی سے پوچھ کر بتاؤں گی، ارم نے جواب دیا۔ ہاں آج کل ویسے بھی میں فارغ ہوتا ہوں تو کسی کی مدد کرنے میں حرج نہیں ہے، شاید۔ نادر جیسے اپنے دل کی خوشی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گریجویشن کے پیپر حال ہی میں ختم ہوئے تھے، لہٰذا وہ آج کل فری ہوتا تھا۔ اچھا تو پھر میں انہیں ہاں کر دوں؟ ارم نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے کہہ دینا، نادر نے کہا۔ کچھ دنوں بعد نادر آئمہ کو ٹیوشن پڑھانے ان کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ 3 کمروں پر مشتمل کرائے کا چھوٹا سا گھر ان کی غربت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ گھر میں مختصر سا فرنیچر تھا۔ آئمہ کی امی نے اسے بیٹھک میں بٹھایا اور حال احوال پوچھنے لگی۔ بیٹا تمہارا شکریہ جو تم نے آئمہ کو پڑھانے کے لیے وقت نکالا۔ کچھ وقت بعد اس کے پیپر ہیں، اس لیے اس کی پڑھائی کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ وسائل کی کمی کے پیش نظر میں اسے کہیں اور بھی پڑھنے کے لیے نہیں بھیج سکتی تھی۔ آئمہ کی ماں وضاحت کرنے لگی۔
نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں آج کل فری ہوتا ہوں تو اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ آئمہ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی، وہ بولا۔ آئمہ بیٹا اپنی کتابیں لے کر بیٹھک میں آ جاؤ، آئمہ کی امی نے کہا۔ پھر آئمہ کے بیٹھک میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، تم پڑھائی جاری رکھو بیٹا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ آئمہ نے اپنی کتابیں میز پر رکھیں اور خود بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ جوان لڑکے کے سامنے بیٹھنے سے اسے کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کیا ہوا تھا۔ نادر کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تاکہ وہ کچھ ریلیکس ہو سکے۔ پھر اس نے اس کی پڑھائی کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو گیا تھا۔ آئمہ بھی اب اس سے اتنی جھجک محسوس نہیں کرتی تھی۔ نادر کو تو جیسے ہر روز آئمہ کے پاس جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ ایک دن نادر جب آئمہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اسے لگا کہ آئمہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا آئمہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ نادر فکر مندی سے بولا۔ نہیں کچھ نہیں، بس تھوڑا سا بخار محسوس ہو رہا ہے، آئمہ مزاحمل سے لہجے میں بولی۔ نادر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے کچھ حرارت محسوس ہوئی۔ ارے تمہیں تو بخار ہے، وہ فکر مندی سے بولا۔ پھر اس نے آئمہ کے مرمرے سے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی نبض دیکھنے لگا۔ نبض چیک کرنا تو اسے خاک آتا تھا، وہ تو بس اس کے مرمری سے ہاتھوں کی لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کی لمس کو محسوس کر کے اس کے جسم میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے کچھ دیر تک اس کے ہاتھ کو تھامے رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ آئمہ کوئی دوائی نہیں لی تم نے؟ اس نے پوچھا۔ لی تھی دوائی کچھ دیر پہلے، آئمہ نے جواب دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو آئمہ، نادر نے اپنے لہجے میں فکر مندی کو سموتے ہوئے کہا۔ آئمہ کی امی بھی پڑوس میں گئی تھی، اس لیے نادر کو اس کی مزاج پرسی کرنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نادر نے ان کے کچن میں جا کر آئمہ کے منع کرنے کے باوجود اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ ساتھ میں ایک پین کلر بھی اسے دیتے ہوئے بولا، آئمہ اس سے تمہیں کافی آرام ملے گا، آپ نے خام خواہ تکلیف کی ہے، ہلکا سا بخار ہے اور سر درد، آرام ہو جائے گا، آئمہ نے اس کے جواب میں کہا۔ نہیں آئمہ، اپنوں کے لیے کچھ کیا جائے تو اس کو تکلیف نہیں کہتے، اس نے جذبات بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے اس جملے پر آئمہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے اپنے لیے کیا دیکھ کر اس نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ نادر کے دل میں آئمہ کے جسم کی طلب اب محبت میں بدل رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اب اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ نادر جانتا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے، وہ دنیا کے ان مکر و فریب سے بہت دور اپنی چھوٹی سی دنیا میں رہتی تھی۔ نادر غیر محسوس انداز میں اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، اور اس بات کو آئمہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس کی چاہت، خلوص اور جذبات میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار آئمہ سے کر ڈالوں۔ ایک دن نادر نے سوچا، اگر اس نے میری محبت کو قبول نہ کیا تو اس نے سوچا، گو کہ آئمہ کے رویے میں اس نے اپنے لیے اپنائیت محسوس کی تھی، مگر جہاں تک محبت کا تعلق تھا اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب آئمہ کے پیپر سٹارٹ ہو گئے تھے، اس لیے نادر بھی اب معمول سے زیادہ وقت پڑھاتا تھا تاکہ اس کے پیپر اچھے ہوں۔ وہ اپنی پوری توجہ اور پیار سے اسے پڑھاتا تھا۔ آئمہ کی آخری پیپر سے ایک دن پہلے نادر نے ایک کاغذ پر اپنے دل کا حال لکھا اور اس کے رجسٹر میں ڈال دیا۔ دوسرے دن جب وہ آئمہ کے گھر گیا تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آئمہ حسب معمول نارمل نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی غیر معمولی تاثرات نہ پا کر نادر کو مایوسی ہوئی۔ کیا اس نے میرا لکھا ہوا رکا پڑھا ہے یا نہیں؟ اگر پڑھا ہے تو اس کے تاثرات سے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلنا چاہیے، نادر سوچ رہا تھا۔ کل تمہارا آخری پیپر ہے آئمہ؟ نادر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، کل میرا آخری پیپر ہے، شکر ہے پیپر ختم ہوئے۔ آئمہ جیسے پیپر سے تنگ تھی۔ ہاں یہ تو ہے، پیپر سے تنگ آ جاتا ہے بندہ، نادر نے تبصرہ کیا۔ ہاں یہی تو بات ہے، آئمہ نے مختصر جواب دیا۔ نادر کا دل چاہا کہ اس سے اس رکے کے بارے میں پوچھے جو اس نے کل اس کے رجسٹر میں ڈالا تھا، مگر اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ رجسٹر جس میں اس نے وہ کاغذ ڈالا تھا اس کے سامنے ہی میز پر پڑا ہوا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے اٹھا کر دیکھتا۔
کچھ دیر بعد جب آئمہ کسی کام سے باہر گئی تو اس نے جھٹ سے وہ رجسٹر اٹھایا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ اس میں وہ کاغذ نہیں تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ آئمہ نے وہ کاغذ دیکھ لیا ہے اور یقیناً پڑھ بھی لیا ہوگا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اسے کچھ سمجھ نہ آ رہے تھے کہ کیا معمہ ہے۔ کیا اس نے اس بات کو اتنا معمولی سمجھا کہ اس پہ کوئی ری ایکشن دینا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ وہ جذبز ہو رہا تھا۔ آئمہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں چائے تھی۔ لیجئے یہ چائے پئیں۔ وہ چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے نادر کے چہرے پر پریشانی اور تشویش کے واضح تاثرات دیکھ لیے تھے اور اب وہ ان سے محظوظ ہو رہی تھی۔ نادر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پینے لگا۔ میں نے تو سنا ہے کہ مرد اپنے جذبات کے اظہار میں لڑکیوں سے بولڈ ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آئمہ نے مسکراتے ہوئے نادر سے کہا، اور نادر کے دل میں جیسے کچھ بج اٹھا کہ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ نادر نے آئمہ کو دیکھے بغیر کہا، حالانکہ وہ سب سمجھ چکا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذ نادر کے سامنے کھول دیا جسے وہ ہاتھ میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ کاغذ دیکھ کر نادر کا چہرہ جیسے شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ نادر نے کچھ کہنا چاہا، تو یہ سب تھا آپ کے دل میں؟ آئمہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نادر کچھ نہ بولا۔ ویسے شرم تو لڑکیوں کو آتی ہے اظہار میں۔ وہ نادر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی، ہاں مگر میں ڈر رہا تھا کہ نہ جانے تمہارا کیا رد عمل ہوگا، اس لیے۔ نادر نے کہا، محبت کرنے والے ڈرتے نہیں ہیں۔ آئمہ کے اس جملے پر نادر ششدر سا رہ گیا۔ جسے وہ اتنی شرمیلی اور خود میں مگن رہنے والی لڑکی سمجھتا تھا، وہ تو بہت بولڈ تھی، اور نادر کو ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو زمانے کے سرد و گرم سے نہ گھبرائے اور ہر حال میں اس کا ساتھ دے۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے اس بارے میں؟ نادر نے آخر براہ راست اس سے پوچھ ہی لیا۔ میں تو خود کو پہلے ہی آپ کی محبت کے سمندر کے سپرد کر چکی تھی، بس اظہار کی دیر تھی جو آپ نے کر دیا، اب تو کچھ باقی نہیں ہے۔ آئمہ نے بھی براہ راست جواب دیا۔ نادر اس کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا تھا، اور اس سے زیادہ خوشی اسے اس بات کی ہوئی تھی کہ آئمہ پہلے ہی اسے چاہتی ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑی چائے کی پیالی کی طرف دیکھا جس میں بچی ہوئی چائے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ چائے تو ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر ان کے جذبات کی حرارت اب بڑھ رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا